السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاوند کے کہنے پر ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، خالہ خالوں کو، پھپھی ماموں کو چھوڑنا حرام ہے۔ ان سے تعلق جوڑنا اللہ نے لازم کیا ہے۔ جو ان سے تعلق توڑتا ہے وہ گناہ گار ہے، بلکہ جنت میں نہ جانے کی وعید ہے۔ اس لیے خاوند کا وہ حکم نہیں مانا جائے گا جو شریعت کے خلاف ہو۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ قطع تعلقی کسے کہا جاتا ہے۔ قطع تعلقی یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے جو ہے بائیکاٹ کر دیں اور بالکل ملنا ملانا ختم کر دیں، نہ فون پہ بات کریں، نہ ان سے جا کے کبھی ملیں، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں قطع تعلقی جو ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی ملاقات کے لیے جا رہی ہیں اور آپ کے خاوند نے آپ کو اجازت نہیں دی تو آپ اس کو کہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ حرام، یہ جو ہے یہ اس نے جو ہے قطع تعلقی کر لی ہے، تو جو ہے اس لیے جو اس کی بات نہیں مانی جائے گی کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو ہے خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ جو ہسبینڈ وائف کا رشتہ ہے، یہ کہہ لیں کہ ایک گاڑی کے دو ڈرائیور ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک گاڑی کے دو ڈرائیور ہیں اور دونوں میں جو ہے برابر ان کے حقوق ہیں، تو اس کے اندر کسی میں کوئی نہیں ہے کہ مطلب زبردستی ہو۔ جس طرح جو ہے اگر بیوی کو حکم ہے نا کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، ایسی شوہر کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وعاشرہن بالمعروف، اچھے انداز میں ان کے ساتھ رہے۔ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، ٹھیک ہے؟ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے وہ ان کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہوں، بہتر ہوں۔ تو یعنی اس کی وصیت بھی ہے۔ اب یہ ہے کہ وائف کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے ہسبینڈ کیوں منع کر رہے ہیں کسی کے گھر جانے سے، جو ہے نا کیا ان کا جو ہے ریزن ہے، اس ریزن کو جانے۔ اگر کوئی شبہات ہیں، ویسے تو زیادہ تر جو ہے آج کل جو ہے بیماری پھیلی ہوئی ہے وہ ہے شک کی بیماری، ٹھیک ہے؟ نفسیاتی بیماری، یہ جو مطلب ہسبینڈ ہیں ان کے اندر شک کی بیماری کوٹ کے بڑی ہوتی ہے، اور غیرت کے نام پر خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ غیرت ایسی ہے جس کو جو ہے وہ اللہ پسند کرتا ہے، اور کچھ غیرت ایسی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ جو غیرت ہے، یہ شکی والی جو غیرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ وہ شوہر جو ہے اس کے جو ہے مبغوض علیہ ہے، جو ہے نا، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے وہ انسان، وہ شوہر جو اپنی بیوی کے جو ہے ہر کاموں میں شک کرتا رہتا ہے، آنے جانے میں، بات چیت میں، کسی رشتہ دار سے ملنے جائے اس پہ شک کرتا ہے، تو یہ انتہائی جو ہے غلط حرکت ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ اگر تو وہ شکی مزاج کا انسان ہے تو اس کا شک دور کریں، اس کو ساتھ لے کے جائیں، اسے سمجھائیں کہ یہ کس طرح جانا ہے، کہ آپ جب تک سمجھائیں گی نہیں تو وہ تب تک وہ بات نہیں سمجھے گا۔ اور اگر کوئی اور ریزن ہے کہ وہ کہہ رہا ہو کہ آج نہیں جاتے کل چلے جاتے ہیں، تو آپ تھوڑا صبر کر لیں، آج نہ جائیں کل چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ ہر بات کو سمجھیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہے، دیکھیں افہام تفہیم سے چلتا ہے یہ رشتہ۔ اگر افہام تفہیم نہیں ہوگی اور ایک دوسرے پہ فتویٰ بازی لگائیں گے، حکم لگائیں گے، تو پھر تو شیطان کو موقع ملے گا۔ وہ تو پہلے ہی طاق میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا تو ہدف ہے کہ شوہر اور بیوی کو جو ہے نا لڑوانا اور ان کو الگ الگ کرنا، جو ہے نا۔ تو اسی طرح شوہر کی بھی ذمہ داری ہے وہ سارے حقوق ادا کرے، بیوی کو جو ہے وہ اپنی رکھیل یا غلام نہ سمجھے۔ بیوی کے حقوق ہیں، بیوی کو خوش رکھنا، بیوی کو اس کی جو ہے جو بھی اس کی خواہشات ہیں، جو بھی اس کی ضروریات ہیں، وہ ساری پوری کرنا، ٹھیک ہے؟ اور یہ نہیں ہے کہ اس کو جو ہے بالکل باندھ دیا جائے۔ اور اسی طرح جو ہے وائف کو بھی سمجھنا چاہیے کہ گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے جب تک اگر شوہر نہ دے۔ ہاں، اس حالت میں ہے کہ شوہر آپ کے حقوق پورے نہ کر رہا ہو اور آپ کو اپنی جو ہے ضروریات پورے کرنے کے لیے گھر سے جانا پڑے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اجازت ہے، فقہا نے اجازت دی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے علاوہ جو ہے کہ اگر آپ اپنی مرضی سے نکلتی ہیں، اچھا اپنے ابو کے گھر، یا کوئی آپ کو بلاتا ہے، آپ کے والدین میں سے بھی کوئی بلاتا ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے جب تک آپ اپنے شوہر سے نہیں پوچھ لیتی۔ تو اتنی یعنی سخت وہ ہے، حکم ہے یہ، ٹھیک ہے؟ لیکن ان ساروں میں جو ہے دیکھیں اعتدال کے ساتھ رہیں، اعتدال کو اختیار کریں۔ تو شوہر کو جس بتا دیں اور اسے قائل کریں، ٹھیک ہے؟ تو وہ بات مان جائے گا، تو کوئی مشکل نہیں ہوتا جو ہے نا۔ اس کے اندر جو ہے مشکل کتنا آتا ہے جب انا کا مسئلہ بنا رہی ہے، آپ کی طرف سے انا بن جائے یا ان کی طرف سے انا بن جائے۔ اور کئی شوہر ایسے ہوتے ہیں، اکثر شوہر بلکہ ایسے ہوتے ہیں، وہ صرف اپنی جو ہے نا وہ بڑا پن یا اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے جو ہے نا وہ روب جھاڑتے ہیں۔ جب آپ ان کو یہ دکھائیں گے کہ بھائی جو ہے اب میں آپ کی بات مان لی ہے، تو وہ خود ہی پھر آپ کو اجازت دے دیں گے تھوڑی دیر بعد، جو ہے نا۔ تو یہ چیز جو ہے اس چیز کو سمجھیں تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے مسئلہ کلیئر ہو جائے گا، جو ہے ٹھیک ہے۔ باقی شریعت کے اندر یہ یاد رکھیے گا، شادی کے بعد جو ہے عورت کی جو ہے مطلب جو ساری ذمہ داری وہ شوہر کے اوپر ہے، اور شوہر نے سارا کچھ ادا کرنا ہے، اور شوہر کی مرضی چلے گی جو ہے، نہ والدین کی مرضی چلے گی جو ہے۔ اس پہ تمام ائمہ کا اتفاق ہے۔ والدین کچھ کہتے ہیں، اگر شوہر کو وہ اجازت دیتا ہے تو پھر ہے، نہیں تو نہیں۔
لیکن اگر شوہر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا اور وہ اپنی منمانی کر رہا ہے، حقوق پورے نہیں کر رہا ہے، جس صرف روپ جھاڑ رہا ہے اور صرف دبا رہا ہے، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ پھر شوہر کا حق جو ہے وہ بھی پھر پورا نہیں ہوگا. پھر آپ گھر سے باہر نکل سکتی ہیں، اپنی مرضی کر سکتی ہیں. اس کی جو ہے شریعت نے اجازت دی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے علماء کے فقہاء کے بہت سے اقوال ہیں اور اس کے دلائل موجود ہیں جو ہے نا. تو امید ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا. اعتدال کو اختیار کریں، اعتدال کے ساتھ جو ہے سارے معاملے کو افہام تفہیم کے ذریعے حل کریں، اور اگر کوئی غلط فہمی ہے یا کوئی جو شک ہے یا کوئی بدگمانی ہے اسے دور کرے. اور اسے منانے کے لیے جو دیکھیں شوہر کو منانے کے لیے کئی طریقے ہوتے ہیں، اور یہ وائف سے بہتر کوئی نہیں جانتا. تو جب وہ ان طریقوں کو اختیار کرے اور جب آپ دیکھتی ہیں کہ ان کی کیا ویک پوائنٹ ہے، اس ویک پوائنٹ کے ذریعے ان کو اپنی بات جو منوانا چاہتی ہیں منوا لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے پھر یہ مسئلہ دین کی طرف سے بھی حل ہو جائے گا اور نئی جھگڑا بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.